اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے ان الذین آمنو بے شک جو لوگ ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے یہدیہم یہدی پہنچا دے گا ہم انہیں رب ہم ان کا بھی ایمانہم بھی ساتھ ایمان کے ہم ان کے یہدیہم ربہم بھی ایمانہم انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث پہنچا دے گا، یعنی جنتوں میں، ان کے جنتوں میں تجری بہ رہی ہوں گی من سے تحتی نیچے ہم ان کے الانہار نہریں، جہاں ان کے نیچے سے یعنی ان کی رہائش گاہوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، فی میں جنات النعیم جنات باغات النعیم نعمت کے، فی جنات النعیم نعمت کے باغات میں، جو اخروی ان کے ٹھکانے ہوں گے تو وہ نعمت کے باغات میں یہ نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مؤمنین صالحین ان کا آخرت میں کیا اجر ہوگا، انہیں کیا جزا ملے گی، اس کا ذکر کیا ہے، کیونکہ پچھلی دو آیتوں میں اللہ تعالی نے اہل جہنم کا ذکر کیا کہ جو جہنمی ہوں گے وہ اپنی کن علامات کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ان کا ذکر کیا تھا، ان کی سزا کا ذکر کیا تھا۔ تو دنیا میں جو رب پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کی کیا جزا ہوگی، ان کی جزا کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں کر دیا ہے۔ اب یہاں دو ہی چیزوں کا تقاضا کیا ہے، ایک ایمان اور دوسرے اعمال صالحہ، کہ بندہ کامل ایمان والا ہو اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اور جتنے بھی ارکان ایمان ہیں ان پر ایمان رکھتا ہو، پختہ ایمان رکھتا ہو، اس کا ایمان متزلزل نہ ہو، پیسے کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے وہ ڈگمگائے نہ اور اپنے ایمان کو نہ بیچے، بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہمارے آج کے دور میں بڑے فتنے ہیں، آج کے دور میں جو بڑے بڑے حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، اور دنیا کے جو بڑے بڑے منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں، دولت کی وجہ سے بک جاتے ہیں، ایمان بک جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ نہیں، بلکہ فرمائے جو کامل ایمان والے ہیں، ہر لحاظ سے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ساتھ فرمائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کرتے رہیں، اچھے اعمال کرتے رہیں، مخلوق کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ معاملات، اخلاق، اور اللہ کی عبادت جو عطا کردہ ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، فرائض ہیں، ان کو بجا لاتا رہے۔ فرمایا یہ دو تقاضے ہیں ان سے، دونوں چیزوں کو پورا کرے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم انہیں ان کا رب ان کے ایمان کے باعث پہنچا دے گا، کس طرف؟ جنتوں کی طرف، جنتوں کی طرف ان کی رہنمائی کی جائے گی۔ اس میں ایک حضرت قتادہ کا قول ہے، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مومن کے جو اعمال ہیں وہ اچھی صورتوں میں بدل دیے جائیں گے، خوبصورت صورتوں میں بدل دیے جائیں گے، جن سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ جب وہ مومن قبر سے اٹھے گا تو وہ حسین صورت جو اعمال کی شکل اختیار کی ہوگی،
اعمال نے جو اچھی صورت اختیار کی ہوگی وہ اس سے ملاقات کر کے اس کو جنت کی بشارت دے گی، وہ شخص جو اعمال کی شکل میں ہوگا۔ مومن پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ صورت بولے گی میں تمہارا عمل ہوں۔ پھر اس کے سامنے نور بچھا دیا جائے گا، نور کا راستہ بنا دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اس پر چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہی اس آیت کا معنی ہے کہ ان کا رب ان کو دائمی جنتوں کی طرف ہدایت کرے گا۔ اور آگے کہتے ہیں کافر کے اعمال، جو کافر کفر کرتے ہیں، بد اعمالیاں کرتے ہیں، ان کے جو اعمال ہیں وہ بھیانک اور ڈرونی شکل میں متشکل کر دیے جائیں گے، وہ ڈرونی شکل میں، بھیانک شکل میں، ہیبتناک شکل میں بدل دیے جائیں گے، تو جس سے بدبو آ رہی ہوگی، اور وہ ڈرونی شکل کافر سے چمٹ جائے گا اور اس کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دے گا، کھینچ کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ تفسیر تبری میں ہے اور اس کا نمبر ہے 13616، اور امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بھی اس واقعہ کو درج کیا، حدیث نمبر 10237۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ جو ان کے پاس ایمان ہوگا، مؤمنین صالحین کے پاس، تو ان کا رب ان کے ایمان کے باعث انہیں ہدایت دے گا، انہیں راستہ دکھائے گا جنت کا۔ کون سی؟ تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، جنت کی پرفضا انوائرمنٹ ہوگا، ماحول ہوگا، فضا ہوگی، تو وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ فی جنات النعیم، اوہری ہوئی نعمت کے باغات میں، ایسی جنتیں انہیں میسر آئیں گی۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 10، اس میں ارشاد فرمایا دعواہم، دعوا دعا ہوگی، ہم ان کی، فیہا ان میں، یعنی ان جنتوں میں جو اہل جنت ہوں گے، جنتی، ان کی دعا ہوگی سبحانک اللہم، سبحانہ پاک ہے کا تو، اللہم اے اللہ، سبحانک اللہم اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم، وتحیتہم تحیت بولتے ہیں تکریم کا کلمہ، دعائے خیر کا کلمہ، وتحیتہم، وتحیاتو اور دعائے خیر کے کلمے ہم ان کے درمیان، فیہا ان جنتوں میں، سلام سلام، سلام کا ہوگا، وتحیاتہم فیہا سلام، اور اس میں ان کی آپس میں دعائے خیر کا کلمہ وہ سلام ہوگا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے۔ وآخر، اور آخر جو اختتامی ہوگا، دعواہم ان کا دعائیہ کلمہ، جو ان کے آخر میں دعائیہ کلمات کے آخر میں جو بات ہوگی وہ یہ ہوگی ان الحمد للہ رب العالمین، انل یہ کہ الحمد تعریفیں ہیں، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب جو رب ہیں، العالمین سب جہانوں کا۔ تو یہ ان کا جو اختتامی دعا ہوگی، اختتامی کلمہ ہوگا، وہ یہ ہوگا الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جو جنتیوں کا وہاں ذکر ہوگا وہ بھی بیان فرما دیا ہے، اور جو جنتیوں کی آپس میں گفتگو ہوگی اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اور جب گفتگو کا اختتام ہوگا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر کر دیا ہے، یہ سورہ یونس آیت نمبر 9 میں۔ تو فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ اس میں جو اللہ کی جب نعمتیں دیکھیں گے، حوریں دیکھیں گے، محلات دیکھیں گے، وہاں کے بازار، گلیاں، محلے، وہاں کے مشروبات، وہاں کا لباس، وہاں کے کھانے، وہاں کے پھل فروٹ، جب یہ اتنی نعمتیں دیکھیں گے
تو پھر جو ان کی دعا ہوگی، ان کے لب پر دعا ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وہ اللہ کی تسبیح کریں گے، اس کی تقدیس بیان کریں گے اور اس کی حمد کریں گے، یا اللہ تو پاک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی ہیں یہ تیرے فضل سے ہمیں ملی ہیں، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ ہمیں اپنے عمل پر کوئی نازا ہے، نہ ہمیں اپنے ایمان پر کوئی بھروسہ ہے۔ ہمارے ایمان کو قبول کیا تو نے قبول کیا، ہمارے اعمال کو قبول کیا تو نے قبول کیا، اور اپنے فضل سے تو نے ہمیں نعمت عطا کر دیا جنت کی۔ تو اس لیے ان کی زبان پر یہ دعائیہ کلمات ہوں گے سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، تیری تسبیح ہے، تیری پاکی ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام، اور آپس میں جو ان کی دعائیں خیر ہوگی، جو آپس میں ملنے کے وقت خیر کا کلمات بولیں گے وہ سلام، وہ سلام کا بولیں گے، سلام کہ آپ پر سلام ہو، آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجیں گے۔ جس طرح دنیا میں ہمیں حکم ہوا کہ مسلمان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو فروغ دیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیں دنیا میں سکھایا گیا ہے، دعائے خیر، دعائے کلمہ خیر، کہ اس طرح جب بھی ملو ایک دوسرے سے سلام دعا کیا کرو، اور یہ آخرت میں بھی ہوگا۔ ایک تو اس سے مراد ہے کہ مسلمان جب آپس میں ملیں گے سلام دعا کریں گے آپس میں ایک دوسرے کو، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سلام دعا کریں گے۔ اور ایک اس سے یہ بھی مراد ہے کہ فرشتے انہیں سلام کریں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے سورۃ الرعد آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، اور فرشتے ہر دروازہ سے ان پر یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ایک فرشتے ان سے بولیں گے اور پھر وہ رب کی طرف سے بھی سلام بھیجیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے سلام ہو، سلامتی کا قول ہو، فرمان ہو۔ تو رب کی طرف سے بھی سلامتی بھیجیں گے اہل جنت پر، اور خود اپنی طرف سے بھی سلام بھیجیں گے اہل جنت کو، اور جنتی خود بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ وہاں تو بغض نہیں ہونا، وہاں عناد اور نفرت نہیں ہونی، وہاں تو سلامتیاں ہونی ہیں، سلام ہونا ہے، سلامتیاں ہونی ہیں، خیر ہونی ہے۔ پھر آگے فرمایا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی جو آخرت میں جو دعائیہ کلمہ ہوگا وہ بھی اللہ کی حمد ہوگی، الحمد للہ رب العالمین، یہ ان کا دعائیہ کلمات ہوں گے آخرت میں۔ آخر میں جب آپس میں جدا ہوں گے تو وہ الحمد للہ رب العالمین، جب ملے اور جب جنت میں چلے پھریں گے تو اللہ کی تسبیح کریں گے، اللہ کی تقدیس بیان کریں گے، اور جب جدا ہوں گے آخرت میں، آخر میں ہر بات کیا تو ان کا یہ کلمہ ہوگا الحمدللہ، اللہ کی حمد کریں گے۔ یعنی یہی ان کی زبان پر ہوگا، اللہ کی تسبیح کبھی کریں گے، کبھی اللہ کی حمد کریں گے، اور کبھی آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے جنت میں اہل جنت کے اعمال کا ذکر کر دیا کہ یہ ان کے عمل ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 11، اس میں ارشاد فرمایا وَلَوْ، اور اگر یعجلو جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے الشر نقصان پہنچانے کی، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اور اگر اللہ ان کافی لوگوں کو برائی یعنی عذاب پہنچانے میں جلد بازی کرتا،
استعجالہم، استعجالہ جس طرح وہ جلد بازی کرتے ہیں، ہم وہ یعنی وہ لوگ جس طرح جلد بازی کرتے ہیں، بالخیر خیر کو طلب کرنے میں، نعمت کو طلب کرنے میں جس طرح وہ جلد بازی کرتے ہیں، لقودیہ لقودیہ تو پوری کر دی جاتی، پوری ہو گئی ہوتی، الیہم ان کے حق میں، اجلہم ان کی میعاد، لقودیہ الیہم اجلہم تو یقیناً ان کی میعاد عمر ان کے حق میں جلد پوری کر دی گئی ہوتی، ان کے حق میں جلد پوری کر دی گئی ہوتی۔ ان کے حق میں جلد پوری کر دی گئی ہوتی۔ فنظروا پس ہم چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑے رکھتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، لا نہیں، یرجونا وہ توقع رکھتے، لقاءنا لقاء ملاقات کی، نہ ہم سے، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا تو ہم ضرور چھوڑے رکھتے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ تو فرمایا فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے کہ وہ بھٹکتے رہیں، کہ وہ بھٹکتے رہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ کافر طبقات کو اور جو اللہ کے منکر طبقات ہیں ان کو ایک بڑی حقیقت بیان کر دی ہے، کیونکہ وہ لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں سنتے، آپ کے اور دعوت دیتے ہوئے دیکھتے، اس کے دو طرح کے معنی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہے کافر و منکروں کے بارے میں، اور دوسرا اس کا عمومی معنی ہے۔ جو اس کا کافر منکر کے بارے میں معنی ہے وہ یہ ہے، جس وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے دیکھتے تو وہ اللہ سے عذاب طلب کر لیتے۔ یہ تفسیر اللباب میں درج ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کی وجہ سے ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالی نے یہاں اس آیت مبارکہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے مطالبہ کی وجہ سے تم پر جلد عذاب بھیج دیا جاتا تو اب تک تمہارا کام تمام ہو چکا ہوتا، ابھی تک روئے زمین پر کوئی بھی کافر نہ ہوتا، کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ڈیل دے رہا ہے۔ جو اسی آیت میں آگے ذکر کر دیا، فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ کہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں چھوڑے رکھتے ہیں، یعمہون تاکہ وہ بھٹکتے رہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں ڈیل ملتی ہے کہ دیکھتے ہیں حق کی طرف آتے ہیں یا نہیں، یا اپنی سرکشی میں مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تفسیر لباب میں درج ہے، جلد 10 صفحہ 275 میں۔ اور پھر ایک اور کافر تھا نضر بن حارث، اس نے کہا تھا یا رب اگر یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر نازل کر دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر اللہ تعالیٰ ان کافروں کے لیے عذاب میں جلدی کرتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بلائی دینے میں جلدی کی تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ یعنی جس طرح وہ دنیا طلب کرتے ہیں انہیں اولاد مل جاتی ہے، مال و دولت مل جاتا ہے، اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لے آتا تو پھر دنیا سے یہ ملیاں میٹ ہو جاتے، ان کا وجود ہی نہ رہتا۔
ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا اس کا عمومی معنی یہ ہے کہ کوئی شخص بھی نہ اپنے آپ کے خلاف کوئی بد دعا کرے، نہ اپنی اولاد کے خلاف، نہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف، نہ اپنی چیزوں کے خلاف۔ یہ اس کا دوسرا ایک عمومی معنی ہے، یہ دوسرا اس کا عمومی معنی ہے کہ نہ اپنے حق میں بد دعا کرو، نہ اپنی چیزوں کے بارے میں، اور نہ اپنی اولاد کے بارے میں۔ جس طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے، آپ مجدہ بن عمر جوہنی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری بیٹھتے تھے۔ ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا، اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہوا، اسے چلانے لگا تو اونٹ نے کچھ سرکشی کی۔ اس نے اونٹ کو کہا اللہ تجھ پر لعنت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ پر لعنت کرنے والا کون شخص ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس اونٹ سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ کسی ملعون جانور کو نہ رکھو، یعنی جس پر لعنت کی گئی ہو، فرمایا ہمارے ساتھ نہ رکھو۔ اور پھر آگے فرمایا اپنے آپ کو نہ بد دعا دو، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہو، وہ دعا اللہ قبول کر لے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3009۔ اس لیے فرمایا کہ خبردار نہ اپنے آپ کو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی برائی کی وجہ سے جو اپنے لیے وہ برائی مانگتے ہیں، اپنے لیے شر مانگتے ہیں، اپنے لیے اس طرح غضب مانگتے ہیں، اگر اچھائی مانگنے کی طرح اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو، ان کے اس طرح لعنت کو، ہلاکت کو قبول کر لیتا تو فرمایا تو پھر ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ملی ہوئی ہے کہ انسان صبر کرے اپنے معاملات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی اپنی نافرمانی سے، اپنے حبیب کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اپنی پناہ عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔